السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ آج جب پاکستان کو ایک تاریخ ساز فتح حاصل ہوئی تو ہمیں اپنے محسنوں کو یاد کرنا ہے، ہمیں اپنے محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایئر فورس کے بانی ایئر مارشل اصغر خان، ایئر کموڈور FS حسین کو سلام، اور ایئر فورس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کے بانی اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف پولش آفیسر ولادی سلاف تورچ کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو کافی تکلیف ہوئی ہے کہ آج پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عمر عبداللہ، کیا آپ بھول گئے سرینا ہوٹل اسلام آباد کی راہداریاں؟ کیا آپ بھول گئے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں آپ سے کیا باتیں ہوئی تھیں؟ آپ نے کیا وعدے وعید کیے تھے؟ آپ نے اپنا مستقبل کدھر وابستہ کیا تھا؟ آپ نے وہاں پہ کیا چیزیں طے کی تھیں؟ آپ کو سب بھول گیا ہوا ہے؟ آپ کو یاد کرایا جائے گا۔ وقت ہمیشہ بدلنے کے لیے ہوتا ہے اور وقت بدل جایا کرتا ہے، لیکن اپنی زبان پہ اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے مرد کہلاتے ہیں۔ آپ تو ابن الوقت نکلے۔ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو پاکستان کو ایک عظیم تر فتح حاصل ہوئی، اس کی بنیادیں رکھنے والے ایئر مارشل اصغر خان کو سلام، ایئر کموڈور FS حسین کو سلام، اور سب سے بڑھ کے اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف جو ایک پولینڈ کے رہنے والے تھے، ولادی سلاف تورچ، جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ وہ جنرل ایوب خان کے دور میں ڈاکٹر عبدالسلام کو لے کے امریکہ گئے اور وہاں سے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی لی۔ آج جس الفتح سے، جس فتح میزائل سے آج بھارت کانپ رہا ہے، جن میزائلوں سے بھارت کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان میزائلوں کے بانی کو سلام۔ آج جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور خاص طور پہ جنگی مہارت ہمیں اس قدر حاصل ہوئی، تو اس کے لیے جو اس کے بانیان ہیں، جو ہمارے محسن ہیں، سب کو سلام۔ جنہوں نے ابھی جو حالیہ عرصے میں چین سے طیارے لیے، ان کو بھی سلام، سب کو سلام۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری تینوں بہادر افواج، بحری، بری اور فضائی، تینوں نے کمال کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑی جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ تھی۔ اور دنیا میں ایسے مارکے کبھی نہیں ہوا کرتے، کم ہوا کرتے ہیں کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ آپ مقابلہ کرو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں جو واچ ڈاگ ہوئی تھی وہ 52 منٹس کی تھی۔ یہ جو واچ ڈاگ ہوئی ہے یہ 1 گھنٹے سے زائد تھی، جس میں بھارت کے 5 جدید ترین طیارے، جس میں رافیل بھی شامل تھے، اڑا دیے گئے۔ یہ انسانی تاریخ اور جو جو جنگوں کی تاریخ ہے اس میں ایک عجیب واقعہ ہے، اور یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اب جو دنیا بھر کے وار کالجز ہیں وہاں پہ یہ پڑھایا جائے گا، یہ نصابوں میں لکھا جائے گا کہ پاکستانی جانباز، پاکستانی شاہین کیسے لڑے تھے اور وہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے کیسے استعمال کیا تھا۔ یہ اب نصابوں کا حصہ ہے، اور یہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی، اس میں ایک مربوط نظم و ضبط تھا، اس میں ایک مضبوط نظم و نسق تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ریڈار تھے، سیٹلائٹ سسٹم تھا، اور واکس طیارے تھے جو کہ زمین پہ بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ دشمن کے میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، وہ دشمن کی پلاننگ کیا ہے۔ اور پھر ہماری الیکٹرانک وار تھی، الیکٹرانک واریر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو سگنل انٹیلیجنس تھی، کمال کی تھی۔ ہم نے یہ جو ہماری یہ جو الیکٹرانک وار تھی، اس میں جو الیکٹرانک وار فیز تھا، اس میں جو سگنل جو جام کیے گئے، دشمن کے طیاروں کے سگنل جام کیے گئے، یہ ٹیکنالوجی کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ الحمدللہ کہ آج پاکستان اس اعلیٰ ترین سطح پہ موجود ہے کہ اس نے رافیل طیاروں میں بیٹھے ہوئے پائلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں سے روک دیا تھا۔ ان کا کنٹرول زمین کے ساتھ، ان کے جو کنٹرول ٹاور تھے ان کے ساتھ ان کا کنٹرول رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یہ ہماری الیکٹرانک وار فیئر تھی۔ اور پھر ہمارے جو سائبر واریر تھے، انہوں نے کمال مہارت کی،
انہوں نے بھارت کی کئی سائٹس ہیک کر لیں اور ساتھ ساتھ جو گریڈ سٹیشنز تھے ان کا نظم و نسق تباہ کر دیا، یہ جو ہمارے واریر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹیلیجنس تھی، ہماری جو سگنل انٹیلیجنس تھی، وہ بتا رہی تھی کہ اس وقت دشمن کہاں پہ کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، کس طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ کمال تھا، یہ ٹیکنالوجی کا کمال تھا۔ آج پاکستان ایک عالمی سطح کی ٹیکنالوجی اور اس میں سائنسی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ یہ پاکستان اور چین، ہمارے دوست، پیارے دوست چین کو سلام کہ جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں بھی مدد کی اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے میں ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ تعاون کیا، اور آج ہم اس ٹیکنالوجی کی بدولت ایک بہت بڑے دشمن کو ناکو چنے چبانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عمر عبداللہ عجیب شخص نکلے کہ انہیں شاید وہ سب بھول گیا ہوا ہے کہ 2007 میں یہ اسلام آباد میں تھے، اور اسلام آباد میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہوئی تھیں، کچھ وعدے کیے ہوئے تھے۔ 1936 میں علادہ ہونے والی مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس دوبارہ اسلام آباد میں ایک چھت تلے بیٹھی تھی، اور اس چھت تلے بیٹھنے سے پہلے عمر عبداللہ نے کچھ چیزیں طے کی تھیں۔ عمر عبداللہ نے کچھ باتیں طے کی تھیں اپنے مستقبل کے بارے میں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میں مستقبل میں کیا کروں گا، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ عمر عبداللہ اس پہ قائم نہیں رہے۔ میں یعنی شاہد ہوں ان چیزوں کا کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا چیزیں طے ہوئی تھیں، لیکن عمر عبداللہ آپ پہ افسوس ہے، آپ عجیب انسان نکلے ہو۔ 2019 میں جب 5 اگست ہوا تو آپ کا کوئی رد عمل قابل تحسین نہیں تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے وقف بورڈ والا ایک متنازع اور بدترین فیصلہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے جب فیصلہ کیا گیا وقف بورڈ والا، تو اس پہ آپ نے رد عمل نہیں دیا۔ آپ سے تو کروڑوں درجے اچھی ہیں ممتا بینرجی بنگال کی وزیر اعلیٰ، کہ جنہوں نے وہ بالکل اعلان کہا، کھل کے کہا کہ میری ریاست میں اس وقف قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کی ریاست تو ہے ہی مسلمانوں کی، وہاں پہ تو اکثریت مسلمانوں کی تھی، آپ نے اس پہ لب کشائی نہیں کی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہوا ہے؟ آپ اقتدار کے لیے اس قدر بدل گئے ہوئے ہیں، اس قدر ہندوؤں کی غلامی میں چلے گئے ہوئے ہیں، انتہا پسند ہندوؤں کی غلامی میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے وقف بورڈ پہ ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ شیمان جو عمر عبداللہ۔ اب اس کے بعد آپ آگے بڑھے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ لائن آف کنٹرول کی سچویشن کیا ہے؟ آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگی ہوئی ہے، فینسنگ، اور اس باڑ کے اوپر ہر 100 میٹر پر ایک چوکی بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں ان میں جو چمٹیاں وہ جو چمٹیاں وہاں گھاس میں ہوتی ہیں نا، وہ بھی نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کے علم میں سب نے یہ کہا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس باڑ کے اوپر اسرائیل کے جدید ترین کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تو چمٹی بھی حرکت نہیں کر سکتی، وہاں سے گزر کے جانا، مقبوضہ کشمیر میں پہنچنا تو ناممکن ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن آپ نے اس پہ بات کبھی نہیں کی۔ پہلگام میں کیا ہوا ہے؟ پہلگام میں صرف 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ عمر عبداللہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلگام میں صرف 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو یہ علم ہوگا نا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گزشتہ انتخابات میں سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کی۔ نریندر مودی کا جو کرزما تھا، جو اس کی مقبولیت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، یا ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ تھا، اوپر سے بہار کا الیکشن بھی تھا کہ انہیں دوبارہ مقبولیت چاہیے تھی۔ یہ کوئی 6-8 لوگ ہیں جو اوپر انتہا پسند برہمن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھی کہ مقبولیت ہمیں دوبارہ حاصل کرنی ہے، چاہے جو بھی قیمت ہو۔ ایک وجہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو ضرور پتہ ہوگا، لیکن آپ کے لب سلے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ آپ نہیں جانتے، آپ معصوم ہیں، بچے ہیں آپ کو تو علم ہے، آپ کا تو دادا وزیر اعلیٰ تھا، آپ کو تو بالکل پتہ ہونا چاہیے تھا کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے جو کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، فروٹ انڈسٹری، وہ تو تقریباً تباہ کر دی ہوئی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہاں پہ کتنے سیبوں کے باغ جلا دیے گئے، کتنے سیبوں کے باغ کاٹ دیے گئے، کس طرح سے زعفران کے باغوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ تو چیزیں آپ کے علم میں ہیں نا۔ وہ پہلے جو انڈسٹری تھی، سب سے بڑی انڈسٹری جو مقبوضہ کشمیر کی تھی، فروٹ انڈسٹری، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اور جب یہاں سے ہمارے تاجر جاتے ہیں، وہاں سری نگر سے جاتے ہیں، سوپور سے جاتے ہیں، جب وہ سامان لے کے انڈیا میں،
تو وہاں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، دلی میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہاں ان کے ساتھ دیگر ریاستوں میں کیا سلوک ہوتا ہے، آپ سے پوشیدہ ہے کوئی؟ کیرالا کا سیب آپ سے مہنگا بک جائے گا کیونکہ حالانکہ وہ اس کا معیار نہیں ہے، اس لیے بک جائے گا کہ وہ کیرالا کا ہے، آپ کا تو وہاں پہ خریدار نہیں مل رہا۔ پہلے تو یہ انڈسٹری تباہ کی، اوپر سے انہوں نے بھارت نے یہ ایک پلان کر کے، وہ جو 6 8 10 انتہا پسند اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب کشمیریوں کو بھوکا مارنا ہے، اور اس بھوکا مارنے کے لیے انہوں نے یہ پہلگام کیا تاکہ جو دوسری انڈسٹری ہے، جو ٹورزم جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ آج اس وقت یا آنے والے وقتوں میں مقبوضہ کشمیر میں تو سیلانیوں کا ہجوم ہونا تھا، وہاں پہ ٹورسٹ 1 لاکھ روپے پہ ایک کمرہ لے رہے تھے، آپ کو تو علم ہونا چاہیے نا۔ تو اب وہ نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک حملہ ہو گیا ہوا ہے، ٹیررسٹ ایک حملہ ہو گیا ہوا ہے وہاں پہ، تو وہاں ٹورسٹ اب نہیں جائیں گے، تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ کشمیریوں کو ہوگا۔ یہ ٹارگٹ تھے وہاں راہ کے کہ کشمیریوں کو بالکل بھوکو مارو، کشمیریوں کو آپ کتنی ملازمتیں دی ہیں آپ نے کشمیریوں کو، کیا کر سکتے ہو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور آپ نے ان پہ توجہ نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ نہیں پہلگام میں بڑی دہشت گردی ہوگی، آپ نے کہا کہ جناب ابھی ہم جو ہے وہ اس پہ آگے بڑھیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ کیا بدلہ لیں گے؟ ابھی آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو لے گیا ہوا ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی رگوں میں شامل ہے، یہ لہو بن کے دوڑتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کبھی جھپٹنا رک جاتا ہے، کبھی پلٹنا پڑتا ہے، یہ درست ہے، لیکن لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ یہ تو کشمیر ہے، یہ تو کبھی بھولا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا ہو گیا آپ کو تکلیف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں ثالثی کروں گا؟ یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا برصغیر میں امن نہیں ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کیا سمجھا کہ سید علی گیلانی فوت ہو گئے ہوئے تو ساری کہانی فوت ہوگی؟ نہیں، یہ کہانی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کشمیر کے تنازع کا کوئی تصفیہ اور عزت والا تصفیہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ کہانی رہے گی۔ عمر عبداللہ یاد رکھیے گا، وقت گزر جائے گا، آپ کو دوبارہ کبھی ان سب کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کشمیر پاکستان سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ہندوؤں کی انتہا پسند ہندوؤں کی غلامی میں کشمیریوں کے خلاف بات کرو۔ کشمیریوں کے خلاف بات کرنا چھوڑ دو۔ ریاست جموں کشمیر ایک وحدت ہے، اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی ناگزیر ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اور پاکستان طاقتور توانا پاکستان ہی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی یا اس کے لوگوں کی زندگی عزت کی ضمانت ہے، یہ مت بھولیے گا۔ عمر عبداللہ یاد رکھیے گا کہ سرینا ہوٹل میں آپ نے کچھ وعدے وعید کیے تھے، اور ان وعدوں وعیدوں کے بعد آپ مجاہد منزل میں گئے تھے، اور آپ کے ساتھ بہیم سنگھ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحیم راتھر بھی تھے، اور یہ گنہگار بھی وہیں موجود تھا۔ مت بھولیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے وہاں سری نگر میں چلنا ہی محال ہو جائے۔ کشمیر کو مت بھولیں اور پاکستان کے خلاف مت آگے بڑھیں۔ اب یہی اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ کشمیری قوم کو اور پاکستانی قوم کو ہم ہر لمحہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔